ایک ٹرم استعمال کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، تم ہو کون؟ اس پہ بڑا اعتراض ہے، لیکن ہمارے سوالات ہیں نا، 9 مئی کو آگ لگانے والے تم ہو کون؟ شہداء کی جو یادگاریں ہیں ان کو جلانے والے تم ہو کون؟ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے تم ہو کون؟ پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پر لے جانے کے لیے پوری پلاننگ کرنے والے تم ہو کون؟ پاکستان کی اندر بیٹھ کر پاکستان کے اندر پروکسیز لڑنے والے لوگوں کو سپورٹ کرنے والے تم ہو کون؟ پاکستان کے اندر جو پاکستان پہ حملہ آور لوگ ہیں، جو طالبان ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کو سپورٹ کرنے والے تم ہو کون؟ یہ سوالات ہیں جو ہمیں ان سے پوچھنے ہیں۔ اور پھر سوشل میڈیا کیمپینز چلا کر ابھی بڑا مان ہے ان کو کہ جی وہ سوشل میڈیا پہ ہم بڑے پاپولر ہیں، یہی تو ہم کہتے ہیں او بھائی ایک ایک بندے کے 100 اکاؤنٹ بنا کے تم اگر سوشل میڈیا پہ پاپولر ہو تو ہوتے رہو، لیکن فیکٹ ریمینز دا فیکٹ کہ تم کل بھی پاکستان کے خلاف تھے، تم آج بھی پاکستان کے خلاف ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس پاکستان نے کون سی عزت نہیں دی؟ اس پاکستان میں گو 11-12 کھلاڑیوں نے ورلڈ کپ جیتا، وہ آج بھی ورلڈ کپ کے اکیلے تنہا مالک بنے ہوئے ہیں، چلو وہ بھی برداشت کر لیا۔ اس کے بعد پوری پاکستان کے قوم نے سوائے میرے، میں نے اس وقت بھی نہیں دیے تھے پیسے، شوکت خانم کو جو ہے وہ آج بھی چندہ اور خیرات سے چلتا ہے، لیکن نام کیا ہے؟ شوکت خانم۔ اعتراض ہے میاں نواز شریف کا نام لینے پہ، جو 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، جس نے اس ملک کو بہت کچھ دیا، اس کا نام نہیں ہونا چاہیے، لیکن میری امی جان کا نام لگا دے ایک اسپتال کے اوپر جو چیریٹی سے چلتا ہے، آج بھی چلتا ہے۔ نمل یونیورسٹی کے اوپر جو ہے وہ چندے سے آپ آج بھی جو ہے وہ نمل یونیورسٹی چلا رہے ہیں، اور القادر یونیورسٹی کی تو میں بات ہی نہیں کرتی، وہاں پر تو ویسے ہی جو ہے وہ کھاتے ہی اور تھے۔ یہ سب کچھ جو ہے پاکستان نے ان کو دیا، پھر چلے آر ٹی ایس بٹھا کے ہی صحیح وزیر اعظم بنایا، 2.5 سال اپنے سر پہ جو ہے وہ مسلط رکھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے لیے تب بھی یہ اتنے ہی خطرے ناک تھے جتنے آج خطرے ناک بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کس کس کو اسٹیبلشمنٹ سے کبھی گلا نہیں ہوا؟ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو رہا، ہمیں بھی رہا، لیکن کبھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کبھی خواہش خدا نہ خواستہ کبھی سوچ نہیں آئی کسی کے اندر، کیونکہ محب وطن پارٹی ہے، پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، اے این پی ہو، باقی جماعتیں ہوں۔ الطاف حسین نہیں ہے آج، ایم کیو ایم موجود ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے، ان کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہے۔ یہ جو ایک بنا دیا گیا ہے نا کہ یہ ریڈ لائن ہے، یہ بس حرف آخر ہے، بھائی جان ہوتا ہوگا آپ کے گھروں میں آپ کے مطابق، یہاں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے اس کے پاکستان سارے پاکستانیوں کی ریڈ لائن ہے، اس کے علاوہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو لگتا ہے تو اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لے، پہلے بھی جو ہے وہ ان کو بہت دفعہ بتایا اور سمجھایا گیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا تو وہ پتہ چل جائے گا۔ دوسری بات جو میں نے اس حوالے سے کرنی ہے کہ اس پروپیگنڈا سیل کا، اور مجھے معاف کیجیے گا، مجھے میڈیا سے بھی تھوڑا سا آج شکایت کرنی ہے کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے اندر جو 5,300 ارب روپے کی بات ہوئی، اس کو ان کا نیریٹو یہ انہوں نے پھیلایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ 5,300 ارب کی کرپشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر، اور میڈیا نے بھی اس کو ایسے ٹیک اپ کر لیا۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھیے وہ کیا کہتی ہے۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان کا جی ڈی پی ہے وہ 5 سے 6.5% تک بڑھ سکتا ہے اگر جو ہے وہ پاکستان اپنی گورننس امپروو کر لے۔ کہیں کرپشن کی بات نہیں کی، نہ انہوں نے نیب ریکوریز کی بات کی ہے، ان کو انہوں نے ایک رنگ دیا، نیب ریکوریز کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کہا ہے کہ 5300 ارب کی جو ہے وہ کرپشن ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے ان کا اپنا ایک گلوبل اکنامک ریسرچ ان کا ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ مختلف کنٹریز کی اسٹڈی کرتے ہیں اور ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ گروتھ جو ہے وہ کیا کیا چیزیں بہتر کی جائیں تو گروتھ بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کا انہوں نے اظہار کیا کہ ٹیکس سسٹم جو ہے وہ بہتر کر لیا جائے، ریگولیشنز بہتر کر لی جائیں، ٹرانسپیرنسی اور اچھی ہو جائے تو جو ہے وہ پاکستان اپنی جی ڈی پی کو بڑھا سکتا ہے۔ اس میں 5300 ارب روپے کی کرپشن کہاں ہے؟ وہ سہیل افریدی کی جس کو یہ نہیں پتا 5300 ارب روپے ہوتا کتنا ہے، وہ بھی کل کہہ رہے تھے وہ جلسے میں کھڑے ہو 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے۔ بھائی نے اپنی رپورٹ پڑھی ہے جو موصوف کے بارے میں چارٹ شیٹ آئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، جس میں انہوں نے ان کے ہسپتالوں اور ان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے پر کویسچن مارک لگایا ہے۔ ویسے میں حیران ہوں، کے پی کے کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق
جو KPK کی ہسپتال اور اسکول سسٹم کے اوپر جو کویشچن انہوں نے اٹھایا, میں سوچ رہی تھی حالت اسکول اور ہسپتال ہے نہیں تے کرپشن دا عالم ہے, اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ انہوں نے کوئی اسکول ہسپتال پچھلے 12-13 سال میں بنا لیا ہوتا, اللہ جانے پھر کیا ہوتا. اور پھر یہ ہے کہ یہ کہیں پر بھی یہ نہ IMF کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ یہ اماؤنٹ جو ہے یہ چوری ہوتی ہے یا اس اماؤنٹ کی کوئی کرپشن اس کے اندر شامل ہے. سمپل یہ ہے کہ ایڈیشنل گروتھ جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے اگر ریفارمز کر لی جائیں, اور انہوں نے جو ہے وہ USD 20 بلین جو ہے وہ ایک ایسٹیمیٹ لگایا کہ یہ ایڈیشنل گروتھ جو ہے یہ ریفارمز کے ساتھ حاصل کی جا سکتی ہے, جس کو وہی رائی کا پہاڑ, بات کچھ اور ہوتی ہے, یہ بات کو کچھ اور رنگ دیتے ہیں, اور کئی دفعہ ہمارے بہت دوست جو ہے وہ اس کو شاید بائی بھی کر لیتے ہیں, جس میں ہمارے بہت جید اینکر حضرات بھی اس کے اندر شامل ہیں. اب جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو کرپشن کا پرسیپشن انڈیکس ہے اس میں بہتری آئی ہے, یہ پورے پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ رپورٹ انہوں نے کہی. 66% لوگ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران ان کو سرکاری کام کے اندر جو ہے وہ کوئی رشوت دینے کی ضرورت نہیں پڑی. اور اس کے اندر میں یہ بات بالکل کہنا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے اندر خاص طور پر چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کی گورننس کے ماڈل کے اندر تمام تر جو ٹھیکے ہیں, تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ای ٹینڈرنگ کے ذریعے ہوتی ہیں, ای فوس کے ذریعے ہوتی ہے, ڈیجیٹل ہے جتنی بھی گورننس ہے پنجاب کے اندر. اور 60% لوگوں نے جو ہے انہوں نے کہا کہ معیشت کو مضبوط کیا ہے حکومت نے, اور وہ 40% وہ وہی ہوں گے وہ جن کا کان چٹا ہے, ان کا کچھ ہو نہیں سکتا. دوسرا, لوگوں نے یہ بھی کہا کہ IMF کے ساتھ معاہدے اور فیٹف کی جو گرے لسٹ ہے اس سے نکلوانے کے لیے بھی گورنمنٹ نے اچھا کام کیا. لیکن اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز ہے جو آپ کو اور کوئی نہیں بتائے گا, وہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ 51% لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکس چھوٹ حاصل کرنے والی NGOز ہیں اور ہسپتال ہیں وہ عوام سے جو ہے وہ کوئی فیس ان کو نہیں لینی چاہیے, کیونکہ وہ فلاحی ہسپتال ہوتے ہیں ظاہر ہے, اور ٹیکس بھی ان کے اوپر نہیں لگتا. اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے بڑے چیریٹی کے وہ ادارے جن کے نام کے اوپر یہ بھی پتہ چلا کہ فورن فنڈنگ ہوتی ہے, جن کے نام پہ آج بھی جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کا کیس جو ہے وہ موجود ہے, کہ جس کے اندر خود یہ بابا آف شور کمپنی ہے, یہ یاد رکھیے گا, یہ فتنہ خان جس نے سب سے پہلے پاکستان کے اندر آف شور کمپنی جو ہے اس نے بنائی تھی دبئی میں جا کے, اور چیریٹی کے پیسے انویسٹ کر دیے جو انلیگل ہیں. لیکن پھر بھی بھائی جان آپ نے اس کو سادو کرم ہی نہیں ماننا ہے, کوئی بات نہیں, اگر بنٹی ببلی کی جوڑی نے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ کھا لیے تو کوئی بات نہیں, کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ وہ سادو کرم ہی ہے. اس کی اپنی زندگی, ذاتی زندگی پہ اتنے گھنونے الزامات ہیں, لیکن پھر وہ کہتے ہیں وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے جی, کوئی بات نہیں, پھر بھی وہ سادو کرمین ہے, ان کو شرم نہیں آتی اتنا بڑا لفظ استعمال کرتے ہوئے. وہ سائفر کے ساتھ کھیل گیا, اس کی اپنی آڈیو موجود ہے کہ کھیلنا ہے, منٹس بھی چینج کر دو, سب کچھ چینج کر دو, ہم نے کھیلنا ہے. لیکن ہماری جو ہے اس وقت کی عدالتوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں, کیا ہے پاکستان کے ساتھ کھیلا نا, کون سی بڑی بات ہے. یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہیں چل سکتا. اور میں یہ بات کہنے پہ آج مجبور ہوں کہ فتنہ خان کی سیاست اور پاکستان اکٹھے نہیں چل پائیں گے. اور یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں, جیسے میں نے جیسے کہا کہ کوئی اچھی خبر آتی ہے وہ ان کے لیے بری خبر ہوتی ہے. انہوں نے بری خبروں کو پبلسائز کرنا ہوتا ہے, اچھی خبر پہ ان کو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ان کو کوئی مطلب بیماری ہو گئی ہے.